اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 اور اس کی آیت نمبر 189 سے لے کر 195 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک، آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الاہلہ، نئے چاند کے متعلق۔ کل، آپ فرما دیجئے، ہیا، یہ مواقیت، وقت کی علامتیں ہیں، للناسی، واسطے لوگوں کے، والحج، اور حج کے لیے، ولیس البر، اور یہ کوئی نیکی نہیں، بِأَن، یہ کہ تأتو، تم داخل ہو، بیوتا، گھروں میں، من سے، ظہورہا، ان کے پچھواڑے سے، ولیکن البر، ہاں نیکی تو یہ ہے، من اتقی، کہ انسان تقوی اختیار کرے، وَأْتُوا الْبُیُوتَ، اور آیا کرو گھروں میں، من ابوابہا، ان کے دروازوں سے، واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، لعلکم، تاکہ تم تفلحون، کامیاب ہو جاؤ۔ یسألونک عن الاہلہ، دریافت کرتے ہیں آپ سے نئے چاندوں کے متعلق۔ کل، آپ فرما دیجئے، ہیا، یہ مواقیت للناس والحج، آپ فرمائیے کہ یہ وقت کی علامتیں ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے۔ کہ یہاں پر قدرت کی کرشمہ سازی ملاحظہ ہو کہ ایک طرف مظاہر فطرت کو اتنا حسین بنا دیا کہ دل بے ساختہ ان کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، دوسری طرف ان میں اتنا غموض رکھ دیا کہ لاکھ سر پٹکنے اور ان کی دلکشی اور حسن کا راز معلوم نہیں ہوتا، اور اس پر ستم ظریفی یہ فرمائی کہ کھوج لگانے کی تڑپ اور سراغ رسانی کی بے تابیاں مضمر کرتی۔ کبھی آپ نے غور فرمایا کہ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بغیر نہ تو عروسِ کائنات کے حسن پر نکھار آ سکتا تھا اور نہ اس کی صلاحیتوں کا اظہار ہو سکتا تھا، جو کمال حکمت سے آدم خاکی میں سمو دی گئی ہیں۔ ایک وقت ایسا آیا کہ جب انسان اس غموض سے پردہ نہ اٹھا سکا تو ہیبت حسن اور جلال دلربائی کے سامنے سر بسجود ہو گیا، یعنی انہی چیزوں کو کبھی وہ سورج کی پرستش کرنے لگا، کبھی وہ ستاروں کی پرستش کرنے لگا، کبھی وہ چاند کی پرستش کرنے لگا۔ پھر کیا تھا کہ کائنات پر جمود طاری ہو گیا، ہر چیز افسردہ، ہر نظارہ پجمردہ نظر آنے لگی، کیونکہ وہ ہاتھ شل ہو کر رہ گیا تھا جو گیسوئے کائنات کی مشاطگی کے لیے پیدا ہوا تھا۔ عقل و نظر کے سب چراغ بجھا دیے گئے تھے، رونق آتی تو کہاں سے، بارونق ہوتی تو کیا چیز، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا کہ جس نے آ کر انسان کی آنکھ سے جہالت کی پٹی کھولی، اس کی چندیائی ہوئی آنکھوں کو تازہ بینائی مرحمت فرمائی، اور اسے بتایا کہ یہ مہر و ماء، ارض و سماء، کوہ و دمن، دریا و صحرا تیرے مسجود نہیں ہیں، تیرے معبود نہیں ہیں، بلکہ تیرے غلام ہیں۔ تو قدم شوق اٹھا تو صحیح، ان کی ساری نخوتیں تیری راہ میں پامال ہونے کے لیے بے چین ہیں۔ تو چشمے جہاں بھی کھول کر دیکھ، ان کی ساری رعنائیاں اپنے نقاب الٹنے کے لیے بے تاب ہیں، اور تو ان سے ڈر کر، مرعوب ہو کر دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب بھاگ نہیں سکتا تو غش کھا کر سجدہ کے نہ ان کے قدموں میں گر پڑتا ہے۔ فاران کی چوٹیوں سے ایک مسیحا نے انسان کی خوابیدہ قوتوں بلکہ انسان کے خوابیدہ بخت کو جھنجھوڑا کہ جہاں اگرچہ نگرگوں ہے کمیں بِإِذْنِ اللہ، وہی زمیں وہی گردوں ہے کمیں بِإِذْنِ اللہ۔ جہاں تک انسان کی فکری غلطی کا تعلق تھا اس کی اصلاح کر دی گئی، انہیں بتا دیا گیا کہ کائنات کی بڑی سے بڑی کوئی چیز معبود نہیں بلکہ تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، تمہارا اور کائنات کی ہر چیز کا خالق اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس حقیقت کو اتنے واضح کر دیا کہ شک و شبہ کا شائبہ تک نہ چھوڑا۔ لیکن اس کے بعد وہی کائنات کی دلکشی تھی، وہی اس کا غموض تھا، اور وہی جذبہ جستجو کی چبھن تھی۔ جب وہ اس الجھن کو حل نہ کر پائے تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کا حل طلب کرتے
اس امید پر کہ جس نے ہمیں اتنی بڑی فکری افتاد سے بچایا ہے وہ اس مشکل کو آسان کر دے گا۔ ان کی یہ توقع تو بے محل نہ تھی اور نہ بے جا، لیکن اس استاد کامل کی شفقت اور ان کی یہ خواہش پوری کرنے پر آمادہ نہ ہوئی، کیونکہ اس میں ان کا سراسر نقصان تھا۔ آپ شاید پوچھیں کہ یہ کیسے؟ تو سنیے کہ اگر کوئی استاد ریاضی کے سب سوال خود حل کر کے دے دیا کرے اور اپنے طلباء کو اپنا دماغ استعمال کرنے کا موقع ہی نہ دے تو کیا وہ ریاضی میں مہارت پا سکیں گے؟ کبھی ان میں خود اعتمادی کا جوہر چمکے گا؟ اور کمال شفقت کا تقاضا یہی ہے کہ شاگرد اپنی عقل سے اس گرہ کو کھولے۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام ایسے سوالات کا جواب دینے سے اس لیے دانستہ اعراض فرمایا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت اپنی ذہنی اور روحانی توانائیوں کو برائے کار لا کر ان چیزوں کو مسخر اور فرمانبردار بنائے، اور اگر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام فلکیات و طبیعیات وغیرہ کے اسرار سے خود ہی نقاب الٹ دیتے تو امت کی عقلیں بانجھ ہو کر رہ جاتی۔ اور افلا تعقلون کہ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ افلا تتفکرون کہ کیا تم تفکر نہیں کرتے؟ افلا تدبرون کیا تم تدبر نہیں کرتے کہ بانگے شوق کے افروز پر کیوں کر لبیک کہی جا سکتی؟ اسی قسم کا یہ سوال ہے کہ اس کا جواب چاند کا نمودار ہونا، ایک اندازے سے اس کا بڑھنا پھر گھٹنا پھر غائب ہو جانا ایک عجیب بات تھی جس کی وجہ سے معلوم کرنے کے لیے رہ رہ کر دل میں شوق پیدا ہوتا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وجہ دریافت کی تو اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب نہ دیا، کیونکہ اس کا جواب ہمیں خود تلاش کرنا تھا، بلکہ چاند کے گھٹنے بڑھنے کے فوائد بتا دیے کہ اس سے تم اپنی عبادات، لین دین وغیرہ کے وقت مقرر کر سکتے ہو، اور یہ کھلی ہوئی جنتری ہے کہ جس سے ہر شخص پڑھا ہو یا ان پڑھ، شہری ہو یا دیہاتی وقت معلوم کر سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ثبوت سے جو عین مصلحت اور سراسر شفقت و رحمت کا مظہر ہے، بعض کج فہم یہ نتیجہ اخذ کرنے لگے ہیں کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ ان امور کا علم نہ تھا اور خاموشی لا علمی کی وجہ سے تھی۔ لیکن یہ کیسے باور کر لیا جائے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا علم بھی نہ دیا گیا ہو کہ جتنا مڈل یا میٹرک کے ایک طالب علم کو ہوا کرتا ہے؟ کتنی غیر مناسب ہے یہ بات۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ یہ کہ تم گھروں میں داخل ہو من ظہورہا ان کے پچھواڑے سے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ ہاں نیکی تو یہ ہے کہ من اتقا کہ انسان تقوی اختیار کرے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ اور آیا کرو گھروں میں من ابوابہا ان کے دروازوں سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ اور ڈرتے رہو اللہ سے، لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے کہ عرب کے لوگوں کا یہ دستور تھا کہ جب احرام باندھ لیا کرتے اور انہیں گھر میں داخل ہونے کی ضرورت پڑتی تو دروازوں سے داخل نہ ہوتے بلکہ پیچھے سے دیوار میں سوراخ کر کے داخل ہوا کرتے اور اس کو بڑی نیکی سمجھتے۔ اس لائنی حرکت سے ان کو روک دیا گیا۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی کام صحیح طریقہ سے کیا جائے تو عرب کہتے کہ انہو آتی البیت من بابہ یعنی اس نے صحیح طریقہ سے یہ کام کیا۔ اگر غلط طریقہ سے کوئی کام کرے تو کہتے کہ انہو لم یأتی البیت من بابہ کہ یہاں بھی سائلین کو بتا دیا گیا کہ ان چیزوں کے دریافت کرنے کا یہ طریقہ نہیں کہ اٹھے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ لیا، بلکہ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اپنی سوچ وچار مشاہدات اور تجربات سے ان سوالات کا حل تلاش کیا جائے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور لڑو اللہ کی راہ میں، الذین ان لوگوں سے جو یقاتلونکم جو تم سے لڑتے ہیں، ولا تعتدوا اور ان پر بھی زیادتی نہ کرنا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یحب المعتدین زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ ان آیات میں ان مظلوموں اور ستم رسیدوں کو طاقت کا جواب طاقت سے دینے کی اجازت دی جا رہی ہے، جن پر 12-13 برس مسلسل ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے رہے اور تسلیم و رضا کے یہ مجسمے خاموشی سے برداشت کرتے رہے۔ قرآن کے حکم جہاد کو سمجھ لینے کے لیے ضروری ہے کہ ان 3 چیزوں کو خوب ذہن نشین کر لیا جائے، کس مقصد کے لیے اور کس کے ساتھ اور کن شرائط اور قیود کے ساتھ قرآن نے جہاد کی اجازت دی ہے۔ ان آیتوں میں تینوں امور کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ مقصد جہاد کے متعلق تو فرمایا کہ فی سبیل اللہ حق کی سربلندی کے لیے، لوٹ مار، تجارتی اور صنعتی رقابت، وطنی یا نسلی عداوت و تعصب یا قسم کی سفلی مقاصد مومن کی جنگ کے پیش نظر نہیں ہوتے۔ صرف ان لوگوں کے ساتھ الذین یقاتلونکم صرف ان لوگوں کے ساتھ لڑنا جو تم سے لڑتے ہیں، جو تمہارے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، جو تم پر یلغار کرنے کے لیے پر تول رہے ہیں، اور اس شرط کے ساتھ لڑنا کہ لا تعتدوا کہ ان پر زیادتی نہ کرنا کہ جب جذبات پر قابو نہیں رہتا، آتش انتقام بھڑک رہی ہوتی ہے، خبردار اس وقت بھی کسی پر زیادتی مت کرنا، کیونکہ زیادتی کرنے والوں کو اللہ دوست نہیں رکھتا۔
عورتوں، معصوم بچوں، اپاہجوں، بوڑھوں، کسانوں، مزدوروں، راہبوں پر ہاتھ اٹھانے سے اسلام نے منع فرمایا ہے، بشرط یہ کہ یہ لوگ جنگ میں شریک نہ ہوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے ایک سپہ سالار یزید بن ابی سفیان کو الوداع کہنے کے لیے پا پیادہ ان کے ساتھ گئے تو رخصت کے وقت انہیں پھلدار درختوں کو کاٹنے، اونٹوں اور شیردار جانوروں کو بلا ضرورت ہلاک کرنے سے منع فرمایا۔ مستشرقین حضرات جو اسلام کے نظریہ جہاد پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، وہی انصاف سے بتائیں کہ دنیا میں کوئی قوم ایسی گزری ہے جہاں، یا آج کی مہذب اور متمدن دنیا میں کوئی قوم ایسی موجود ہے کہ جس کے جنگی قانون میں عدل و انصاف کا یوں لحاظ رکھا گیا ہو۔ آج تو جنگ شروع ہوتی ہے تو پرامن شہریوں اور آباد بستیوں کو ایٹم بموں سے اڑا دیا جاتا ہے۔ عورتوں، معصوم بچوں، بوڑھوں، بیماروں کسی سے درگزر نہیں کی جاتی ہے۔ ہسپتالوں، درسگاہوں، عبادت خانوں تک کا احترام بھی پس پشت ڈال دیا جاتا ہے۔ وَاقْتُلُوهُمْ اور قتل کرو انہیں، حیث ثقفتموہم جہاں بھی انہیں پاؤ، وَاخْرِجُوہم اور نکال دو انہیں، من حیث وہاں سے، اخرجوکم جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، والفتنۃ اور فتنہ انگیزی تو اشد زیادہ خطرناک ہے، زیادہ سخت ہے، من القتل قتل سے بھی، ولا اور نہ تم، تقاتلوہم نہ تم جنگ کرو ان سے، عند المسجد الحرام مسجد حرام کے قریب، حتیٰ یہاں تک کہ یقاتلوکم فیہ یہاں تک کہ وہ خود تم سے وہاں جنگ کرنے لگیں، فَإِن قَتَلُوكُمْ سو اگر وہ تم سے لڑیں، فَقْتُلُوهُمْ تو پھر تم قتل کرو انہیں، کذالک یہی ہے جزاء سزا کافرین کافروں کی۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ اور قتل کرو انہیں جہاں بھی انہیں پاؤ، کہ جب صلح حدیبیہ کے بعد معاہدہ کے مطابق مسلمان زیارت کعبہ کو جانے لگے تو ان کے دل میں رہ رہ کر خیال پیدا ہونے لگا کہ اگر کفار نے غدر کر کے حملہ کر دیا تو ہم حالت احرام میں حدود حرم میں ان سے کیوں کر جنگ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ آمادہ جنگ ہوں تو پھر کعبہ کا مالک تمہیں اجازت دیتا ہے کہ تم اپنے دشمن کو جہاں بھی پاؤ قتل کر دو، اور وَأَخْرِجُوهُمْ اور نکال دو انہیں، من حیث اخرجوکم جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، والفتنۃ اور فتنہ انگیزی اشد زیادہ سخت ہے، من القتل قتل سے بھی، ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام حتیٰ یقاتلوکم فیہ فإن قتلوکم فاقتلوہم کذالک جزاء الکافرین اور نہ جنگ کرو ان سے مسجد حرام کے قریب یہاں تک کہ وہ خود تم سے وہاں جنگ کرنے لگیں، سو اگر وہ لڑیں تم سے تو پھر قتل کرو انہیں، یہی سزا ہے ایسے کافروں کی۔ فتنہ کیا ہے؟ جب سونار میل نکالنے کے لیے سونے کو پگھلاتا ہے تو عرب کہتے ہیں کہ فتن سائنی ذہب اور کسوٹی کو فتانہ کہا جاتا ہے، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اب اس کا استعمال سخت آزمائش کے لیے کیا جاتا ہے۔ سب آزمائشوں سے سخت ترین آزمائش وہ ہے جو دین کے لیے ہو یا دین سے برگشتہ کرنے کے لیے ہو۔ کفار مکہ غریب مسلمانوں کو دین سے برگشتہ کرنے کے لیے سخت ترین سزائیں دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قتل بھی بڑا بھیانک جرم ہے، لیکن کسی کو اس کے پسندیدہ عقائد سے باز رکھنا، جن کی صداقت اور سچائی پر وہ صدقے دل سے یقین رکھتا ہو، قتل سے بھی زیادہ خوفناک جرم ہے۔ مطلب کہ سختی کے ساتھ، ظلم کے ساتھ، فتنے کے ساتھ ان کو اس سچائی سے روک دینا قتل سے بھی بڑا بھیانک جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قتل سے بھی زیادہ سخت ترین یہ جرم ہے کہ کسی کو اس کے پسندیدہ عقائد سے باز رکھا جائے جس پر وہ صدقے دل سے یقین رکھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ تم جنگ کرو ان سے مسجد حرام کے قریب یہاں تک کہ وہ خود تم سے وہاں پر جنگ کرنے کے لیے آ جائیں، کہ اگر وہ پہل کریں وہاں پہ جنگ کرنے کے لیے آ جائیں تو پھر تمہیں اجازت ہے کہ ایسے کافروں کے ساتھ تم جنگ کرو۔ فَإِنِ انْتَهَوْا پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ تو بس بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ اور لڑتے رہو ان سے یہاں تک کہ لا تکون فتنۃ کہ یہاں تک کہ نہ رہے کوئی فتنہ و فساد، وَيَكُونَ اور ہو جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ اور ہو جائے دین صرف اللہ کے لیے۔ پہلے جنگ کی وجہ بیان فرمائی، اب اس کی انتہا کا ذکر ہے، یعنی مخالفین جب اطاعت رسول قبول کر لیں اور دین کے معاملہ میں مداخلت اور جبر کرنے کی قوت ٹوٹ جائے اور ہر شخص آزادی سے دین حق کو قبول کر سکے تو اس وقت جنگ بند کرنے کا حکم ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ تو سمجھ لو کہ
سختی کسی پر جائز نہیں ہے الا علی الظالمین، مگر ظالموں پر، کہ جب تم دیکھو کہ دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو گیا، انہوں نے اطاعت قبول کر لی ہے، تو پھر ان سے جنگ بند کر دو، پھر کسی کے اوپر زیادتی نہ کرو۔ الشہر الحرام، حرمت والا مہینہ، بالشہر الحرامی، حرمت والے مہینے کا بدلہ ہے۔ عرب ہمیشہ ایک دوسرے سے برسرے پہ کہا رہا کرتے تھے، لیکن ان کا یہ باہمی معاہدہ تھا کہ سال میں 4 ماہ محرم، رجب، ذی-القعدہ اور ذی الحج میں جنگ بند کر دی جاتی تھی، لیکن جب مسلمان ماہ ذی-القعدہ میں 7 ہجری میں عمرہ کے لیے گئے تو کفار نے جنگ کی تیاری شروع کر دی اور اپنے دیرینہ دستور کو بھی نظر انداز کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فرماتا ہے کہ اگر وہ اس ماہ حرام کا پاس نہیں کرتے تو تم بھی نہ کرو، اگر وہ جنگ کریں تو تم بھی مدافعت کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ۔ والحرمات، قصاص اور ساری حرمتوں میں فریقین کے رویہ میں برابری چاہیے۔ فمان اعتدی علیکم، پھر جو کوئی تم پر زیادتی کرے، فاعتدوا علیہ، تم بھی اس پر زیادتی کرو، بمثل ما اعتدی علیکم، لیکن اسی قدر جتنی زیادتی تم پر کی گئی۔ واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، وعلموا، اور خوب جان لو کہ ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ مع المتقین، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ کتنا اعتدال کے ساتھ میدان جہاد میں بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ کسی کے اوپر زیادتی نہ کرنا، مگر اتنا ہی جتنا کوئی تم سے لڑے اتنی ہی لڑائی تم کرنا، اتنی ہی زیادتی تم ان پر کرنا، اس سے حد سے نہ بڑھنا، اور اللہ تعالیٰ سے اس معاملے میں بھی ڈرتے رہنا، اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا، اور خرچ کیا کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَى التَّہْلُکَۃ، اور نہ پھینکو اپنے آپ کو اپنے ہی ہاتھوں میں تباہی میں۔ وَأَحْسِنُوا، اور اچھے کام کیا کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے اچھے کام کرنے والوں سے۔ پہلے جانی جہاد کا حکم دیا، اب مالی جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں جہاد چھوڑ دے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ اسلم ابی عمران سے مروی ہے کہ جب ہم نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا تو رومیوں کا ایک لشکر جرار ہمارے مقابلہ میں صف آرا ہوا۔ مسلمانوں کی فوج بھی ان کے مقابلے میں ڈٹ گئی۔ ایک مسلمان سپاہی نے تنہا لشکر روم پر حملہ کر دیا اور ان کی صف میں گھس گیا۔ لوگ چلائے سبحان اللہ، اس نے اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاک کیا۔ حضرت ابو ایوب کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے، اے لوگو، تم نے اس آیت کا مطلب غلط سمجھا ہے، آؤ میں تمہیں اس کا شان نزول بتاؤں۔ جب اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا اور مسلمان مجاہدوں کی تعداد بھی کافی بڑھ گئی تو ہم انصار نے خفیہ مشورہ کیا کہ اب جاں بازوں کی کمی نہیں رہی اور اسلام کو عزت و عظمت بھی حاصل ہو گئی ہے، اور مسلسل کئی سال تک ہم اپنی کھیتی باڑی اور کاروبار کی طرف کوئی توجہ نہیں دے سکے، اب ہمیں اپنی مالی حالت درست کرنے کے لیے ساری کوششیں صرف کرنی چاہیے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جس میں یہ تصریح تھی کہ اے انصار، اگر تم جہاد چھوڑ کر زراعت و تجارت میں کھوکا رہ گئے تو سمجھ لو کہ تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت کے گڑھے میں پھینک دیا ہے۔ حضرت ابو ایوب لڑتے رہے یہاں تک کہ جام شہادت نوش کیا، اور قسطنطنیہ میں ہی ان کا مزار پر انوار ہے، جو مال مست اور کال مست مسلمان کو آج بھی اس جدوجہد کی دنیا میں عزت کے مقام کا صحیح راستہ بتا رہا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ،